تلنگانہ میں اساتذہ بننے کے خواہشمند ہزاروں افراد کے لیے ایک بہت ہی بڑی خبر آئی ہے۔ حکومت نے تلنگانہ ٹیچر اہلیتی ٹیسٹ یعنی TGTET 2026 کا اعلان کر دیا ہے۔ ہمارے پاس اس کا آفیشیل نوٹیفیکیشن موجود ہے جو آج 14 نومبر 2025 کو جاری ہوا ہے۔ لیکن ہم یہاں صرف تاریخیں اور فیس بتانے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں۔ اس نوٹیفیکیشن میں دو ایسی تبدیلیاں چھپی ہیں جو اس امتحان کی نوعیت کو شاید ہمیشہ کے لیے بدل سکتی ہیں۔ بالکل، آپ نے صحیح کہا، یہ صرف ایک اور امتحان کا اعلان نہیں ہے۔ اس بار حکومت نے جو دو اصول متعارف کروائے ہیں، ایک تو سکور کو بھرتی کے عمل میں وزن دینا اور دوسرا سرٹیفکیٹ کی میعاد کو لامحدود کرنا، یہ امیدواروں کی تیاری، مقابلے کی شدت اور یہاں تک کہ ان کے کیریئر کی پوری حکمت عملی پر گہرا اثر ڈالیں گے۔ آج ہم اسی پر گہرائی سے بات کریں گے کہ یہ تبدیلیاں دراصل کیا معنی رکھتی ہیں۔ تو آئیے اس کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ واضح کر دیں کہ یہ TGTET ہے کیا اور کن لوگوں کے لیے ہے۔ دیکھیے، یہ ہے تلنگانہ ٹیچر اہلیتی ٹیسٹ۔ یہ ایک لازمی امتحان ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو ریاست کے اسکولوں میں کلاس آئی سے 8 تک پڑھانا چاہتے ہیں۔ اور یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ یہ ایک کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ ہوگا، یعنی روایتی قلم اور کاغذ والا امتحان نہیں۔ اچھا، کمپیوٹر بیسڈ، اور یہ کوئی مقامی امتحان نہیں بلکہ اس کا معیار تو قومی سطح پر طے شدہ ہے نا؟ میرا مطلب ہے یہ رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ اور نیشنل کونسل فار ٹیچر ایجوکیشن کے رہنما اصولوں کے تحت ہوتا ہے۔ جی، اور یہی بات اسے اہم بناتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا معیار، اس کا نصاب اور مقصد وہ پورے ملک میں اساتذہ کے لیے جو کم از کم قابلیت طے کی گئی ہے اس کے مطابق ہے۔ یہ صرف ایک خانہ پوری نہیں بلکہ معیار کو یقینی بنانے کا ذریعہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب آتے ہیں اس سوال پر جو سب کے ذہن میں ہوگا، اس مقابلے کے میدان میں کون کون اتر سکتا ہے؟ بنیادی طور پر وہ تمام امیدوار جنہوں نے اساتذہ بننے کی باقاعدہ ٹریننگ مکمل کر لی ہے، مثلا DL.Ed جو پرائمری اسکولوں میں پڑھانے کے لیے ایک ڈپلومہ ہے، یا B.Ed جو کہ سیکنڈری کلاسز کے لیے بیچلرز ڈگری ہے۔ اس کے علاوہ زبان کے جو ماہر اساتذہ ہیں، یعنی جنہوں نے لینگویج پنڈت کا کورس کیا ہے، وہ بھی اہل ہیں۔ ایک منٹ، یہیں پر نوٹیفیکیشن میں ایک ایسی بات لکھی ہے جس نے مجھے واقعی چونکا دیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ وہ امیدوار جو پہلے ہی TET پاس کر چکے ہیں وہ بھی اپنے سکور کو بہتر بنانے کے لیے دوبارہ امتحان دے سکتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس سے تو مقابلہ کتنا سخت ہو جائے گا۔ آپ نے بالکل صحیح نبض پکڑی ہے۔ یہ اس نوٹیفیکیشن کی سب سے بڑی تبدیلیوں میں سے ایک ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک بار پاس کر لیا تو بس آپ اہل ہو گئے، اب ایسا نہیں ہے۔ اب میدان صرف نئے امیدواروں کے لیے نہیں کھلا بلکہ پچھلے سالوں کے ٹاپرز بھی اپنا اسکور مزید بہتر کرنے کے لیے واپس آ سکتے ہیں۔ اس کا سیدھا مطلب ہے کہ اب صرف پاس ہونا کافی نہیں ہوگا بلکہ ہر ایک نمبر کے لیے لڑائی ہوگی۔ اور جو اساتذہ تحویل سے نوکری کر رہے ہیں، کیا یہ اصول ان پر بھی لاگو ہوتا ہے؟ کیا وہ بھی اپنا سکور بہتر کرنے کے لیے امتحان دے سکتے ہیں؟ جی ہاں، نوٹیفیکیشن میں یہ بات بھی واضح ہے۔ چاہے کوئی سرکاری اسکول میں ہو، مقامی ادارے میں ہو یا کسی پرائیویٹ اسکول میں، تمام حاضر سروس اساتذہ کو بھی اس میں شرکت کی اجازت ہے۔ بلکہ جن کے پاس DEL.Ed اور B.Ed دونوں ڈگریاں ہیں، وہ تو دونوں پیپرز دے کر اپنے مواقع کو مزید وسیع کر سکتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے سب کے لیے اپنے کریئر کو بہتر بنانے کا موقع ہے۔ اچھا، تو ہمیں یہ معلوم ہو گیا ہے کہ کون کون اس مقابلے میں شامل ہو سکتا ہے اور یہ کہ مقابلہ پہلے سے کئی زیادہ سخت ہونے والا ہے۔ اب اس سوال پر آتے ہیں جو سب کے ذہن میں ہوگا، یہ امتحان دراصل ہوگا کیسا اور کب؟ امتحان کی ساخت بہت واضح ہے۔ 2 پیپرز ہوں گے۔ پیپر 1 ان کے لیے ہے جو کلاس 1 سے 5 تک پڑھانا چاہتے ہیں، یعنی پرائمری سطح پر، اور پیپر 2 ان کے لیے ہے جو کلاس 6 سے 8 تک کے بچوں کو پڑھانے کے خواہش مند ہیں۔ اور اگر کوئی دونوں سطحوں پر پڑھانے کا اہل بننا چاہتا ہو، ظاہر ہے اس سے نوکری کے مواقع تو بڑھ جائیں گے۔ تو انہیں دونوں پیپرز دینے ہوں گے۔ لیکن یہاں ایک سوچنے والی بات ہے۔ دونوں پیپر دینے کا مطلب ہے کہ تیاری کا بوجھ بھی دگنا ہو جائے گا۔ امیدواروں کو یہ سوچنا ہوگا کہ کیا وہ اتنے کم وقت میں دونوں کی معیاری تیاری کر سکتے ہیں یا ایک پر توجہ مرکوز کرنا بہتر ہے۔ اور وقت کی بات کی جائے تو شیڈیول کافی سخت نظر آ رہا ہے۔ کیا آپ اس کی اہم تاریخوں کو آسان لفظوں میں سمجھا سکتے ہیں؟ بالکل، لمبی چوڑی تاریخوں کی فہرست میں الجھنے کی ضرورت نہیں۔
बुनियादी तौर पर उम्मीदवारों के पास दरखास्त देने के लिए नवंबर के आखिर तक, मतलब सिर्फ 2 हफ्ते हैं। सिर्फ 2 हफ्ते? जी, ये बहुत कम वक्त है। यानी जो संजीदा हैं उन्हें फौरन हरकत में आना होगा। ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि जो लोग इंतजार कर रहे थे उनके पास सोचने का ज्यादा वक्त नहीं है। जी, और शायद इसके पीछे एक वजह भी है। इंतजामिया शायद सिर्फ उन संजीदा उम्मीदवारों को फिल्टर करना चाहती है जो पहले से ही चौकस और तैयार थे। दरखास्तों के बाद तैयारी के लिए तकरीबन 1 महीना मिलेगा, क्योंकि इम्तिहानात जनवरी के महीने में 3 और 31 तारीख को होंगे। और अच्छी बात यह है कि नताइज के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, वो 16 फरवरी तक आ जाएंगे। ये पूरा अमल बहुत तेज है। नवंबर में दरखास्त, जनवरी में इम्तिहान, फरवरी में नतीजा। ये तो वाकई बहुत तेज है। फीस के बारे में भी बता दें। अगर कोई सिर्फ एक पेपर देना चाहता है तो फीस 750 रुपए है, और अगर कोई दोनों पेपर्स में किस्मत आजमाना चाहता है तो फीस 1000 रुपए होगी। अदायगी ऑनलाइन ही करनी होगी। ठीक है, तो अब हम इस गुफ्तगू के सबसे अहम हिस्से की तरफ आते हैं। वो 2 बड़ी तब्दीलियां जिन्होंने इस इम्तिहान का पूरा मंजरनामा बदल दिया है। पासिंग मार्क्स तो वही पुराने हैं, है ना? जनरल के लिए 60%, बीसी के लिए 50% और SC/ST माजूर अफराद के लिए 40%। जी, पासिंग मार्क्स में कोई तब्दीली नहीं है, लेकिन असल कहानी पास होने के बाद शुरू होती है। नोटिफिकेशन में वाज़े लिखा है कि सिर्फ टीईटी पास करने से नौकरी का हक नहीं मिलता, ये सिर्फ एक अहलियत है। तो फिर लोग इतनी मेहनत क्यों करें, खास तौर पर वो जो पहले ही पास हैं? इस स्कोर की असल अहमियत क्या है? यहीं पर पहली गेम चेंजिंग तब्दीली आती है। नोटिफिकेशन के मुताबिक टीईटी स्कोर को तेलंगाना में असातिज़ा की भर्ती के फाइनल टेस्ट यानी TRT में 20% वेटेज दी जाएगी। इसे आसान लफ्जों में समझें, आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट का 5वां हिस्सा इसी TET स्कोर पर मुनहसर होगा। ओह, तो ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग इम्तिहान नहीं रहा, बल्कि ये मेरिट बनाने वाला इम्तिहान बन गया है। इसका मतलब है कि अगर 2 उम्मीदवारों के भर्ती टेस्ट में एक जैसे नंबर हों, तो जिसका TET स्कोर बेहतर होगा वो बाजी ले जाएगा। आपने बिल्कुल दुरुस्त समझा, और यह हुकूमत की हिकमत अमली में एक बहुत बड़ी तब्दीली का इशारा है। वो अब सिर्फ अहल असातिज़ा नहीं, बल्कि बेहतरीन असातिज़ा को भर्ती के अमल में तरजीह देना चाहते हैं। इससे असातिज़ा के मेयार पर तवील मुद्दती असरात मुरत्तब होंगे। मुझे याद है पिछले साल एक उम्मीदवार सिर्फ 1 नंबर से 60% का हदफ हासिल नहीं कर सका था। अब उसके पास ना सिर्फ पास होने का, बल्कि एक ऐसा स्कोर हासिल करने का मौका है जो उसकी नौकरी का फैसला कर सकता है। ये तो वाकई बहुत बड़ा मुहर्रिक है। और दूसरी बड़ी तब्दीली क्या है? दूसरी तब्दीली इससे भी ज्यादा अहम है। TGTET क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट की मियाद अब जिंदगी भर के लिए यानी वैलिड फॉर लाइफ होगी। पहले इन सर्टिफिकेट्स की एक मुद्दत होती थी, जिसके बाद वो बेकार हो जाते। अब ऐसा नहीं है। एक बार आपने अच्छा स्कोर कर लिया तो ये आपके करियर में हमेशा आपके साथ रहेगा। बेहतरीन स्कोर हासिल करो और इसका फायदा पूरी जिंदगी उठाओ। ये तो उम्मीदवारों के लिए एक सरमायाकारी की तरह है। बिल्कुल, ये एक तवील मुद्दती हिकमत अमली है। इसका एक और पहलू भी है। चूंकि सर्टिफिकेट ताहयात कारआमद है, इसलिए हर साल इम्तहान देने का दबाव खत्म हो जाएगा। लेकिन इसी वजह से जब भी कोई इम्तिहान देगा, वो उसे अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन मौका समझ कर देगा। इससे हर इम्तिहान में मुकाबला गैर मामूली तौर पर सख्त हो जाएगा। तो अगर कोई उम्मीदवार ये गुफ्तगू सुन रहा है, तो उसके लिए आपका सबसे बड़ा मशवरा क्या होगा? क्या उसे अपनी पुरानी किताबें दोबारा निकाल लेनी चाहिए और तैयारी का तरीका बदल देना चाहिए? मेरा मशवरा ये होगा कि अब सिर्फ निसाब ख़त्म करने या मॉडल पेपर हल करने पर तवज्जो ना दें। अब मकसद सिर्फ 40, 50 या 60% नंबर लेना नहीं है। अब मकसद 80 या 90% से भी ज़्यादा नंबर हासिल करना होना चाहिए, क्योंकि आपका हर इजाफी नंबर मुस्तकबिल में आपकी नौकरी के इम्कानात को बढ़ाएगा। ये एक ज़हनी तब्दीली है। अब आप सिर्फ पास होने के लिए नहीं, बल्कि टॉप करने के लिए पढ़ रहे हैं। तो आज की इस गहरी गुफ्तगू का खुलासा ये है कि TGTET 2026 का नोटिफिकेशन सिर्फ तारीखों और आदादो शुमार का मजमुआ नहीं है। ये तेलंगाना में असातिज़ा बनने के पूरे अमल में एक नई सोच की अक्कासी करता है। दरख्वास्तों के लिए वक्त कम है, मुकाबला सख्त है और 2 बड़ी तब्दीलियों यानी 20% वेटेज और ताहयात मियाद ने इस इम्तिहान को पहले से कहीं ज़्यादा अहम बना दिया है।
اور آخر میں سوچنے کے لیے ایک نکتہ، ہم نے یہ تو بات کر لی کہ ان تبدیلیوں کا امیدواروں پر کیا اثر پڑے گا، لیکن ذرا سوچئے اس کا تلنگانہ کے تعلیمی نظام پر کیا اثر ہوگا جب اساتذہ کی بھرتی کا عمل اتنا مسابقتی ہو جائے گا اور صرف سب سے زیادہ سکور کرنے والے ہی منتخب ہوں گے، تو کیا یہ مستقبل میں کلاس رومز کے اندر پڑھائی کے معیار کو ایک نئی بلندی پر لے جائے گا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہمیں آنے والے سالوں میں ملے گا۔